میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، رحمة للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جس نے 100 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 1000 بار درود پاک پڑھا میں اور وہ جنت کے دروازے پر ایک ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ، کثرت درود کی سعادت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن رحمان کا کلام، سبحان اللہ، رکھنا باعث سے برکت، باوضو ٹچ کرنا باعث سے برکت، اس کو دیکھنا ثواب، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اس خوش نصیب کو جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو ساتھ میں یہ فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ ایک حرف الف، ایک حرف لام اور ایک حرف میم۔ جو خوش نصیب الف لام میم یہ تلاوت کرتا ہے اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ نزول قرآن کا مقصد اصلی کیا ہے؟ کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کریں۔ ایک ہاشمی شہزادہ، اس کی توبہ کا سبب ہوا قرآن کا سننا۔ یہ ایمان فروز واقعہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ قرآن سننا اور پھر سمجھنا یہ انسان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ایک حسین و جمیل نوجوان، اس کا نام تھا موسیٰ، وہ اپنی زندگی سے بہت انجوائے کر رہا تھا، ویل ڈریس رہتا، خوبصورت کنیزوں اور غلاموں کے جھرمٹ میں رہتا، طرح طرح کے کھانوں سے اس کا دسترخوان سجا رہتا، بہت قیمتی لباس پہنتا، دوستوں کی محفل سجائے رہتا، رات دن بس وہ دنیا کے غموں سے بے خبر عیش کر رہا تھا۔ اس حسین و جمیل نوجوان شہزادے کی اینولی جو انکم تھی وہ تھی 3,03,000 دینار۔ آج کل کے حساب سے یہ سالانہ انکم بنتی ہے اربوں روپے، اربوں روپے کی اس کی آمدن تھی، یعنی ارب پتی تھا۔ اس نے لبے سڑک
شارع عام پر ایک عالی شان محل بنوایا. کبھی اس محل میں بیٹھتا تو رونقیں دیکھتا، جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے ان کو دیکھتا، محظوظ ہوتا. اور کبھی محفل موسیقی کا انتظام کرتا. اس کے محل میں ایک ہاتھی دانت کا بنا ہوا ٹام تھا، کبا، چاندی کی کیلیں بھی لگی ہوئی تھی. اس میں خاص ایک قیمتی تخت تھا جس پر شہزادہ بیٹھا کرتا، بڑی شان کے ساتھ. دوست دائیں بائیں بیٹھتے، پیچھے خدام غلام ہاتھ باندھ کے حاضر رہتے. کنیزیں طرح طرح کے گانے گاتی اور اس کا دل بہلاتی. کبھی شطرنج کھیلتا، کبھی موج مستی طرح طرح کی کرتا. یہاں تک کہ اس کی عمر ہوئی 27 سال، 27 ایئرز. ایک رات اچانک اس نے ایک آواز سنی. وہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو یہ آواز کو برداشت نہیں کر سکا. غلاموں کو کہا کہ کیسی آواز ہے؟ قریبی مسجد میں کوئی عاشق قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. تلاوت قرآن کی آواز نے اس حسین و جمیل عیاش نوجوان کو بے قرار کر دیا. اس نے غلاموں کو کہا یہ جس کی آواز ہے اس کو لے کر آ. غلام گئے، خدام پہنچے. قریبی مسجد میں ایک دبلا پتلا کمزور نوجوان ملا جو بظاہر ہڈیوں کا پنجرا لگتا تھا. رنگ زرد ہے، لب خشک ہیں، بال بکھرے ہوئے، پھٹی چادروں میں لپٹا ہے اور رب کائنات کے حضور تلاوت کرتا ہے اور دعا کر رہا ہے. خادموں نے اس کو پکڑا اور شہزادے کے سامنے لا کر حاضر کر دیا. شہزادے نے کہا کہ تمہاری رقت انگیز آواز نے مجھے بے قرار کر دیا، تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا میں تلاوت کر رہا تھا. تو شہزادے نے کہا وہ کون سی آیات تھیں جس کی تم تلاوت کر رہے تھے، مجھے بھی سناؤ. اب اس نوجوان نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ مطففین جو 30ویں پارے میں ہیں ان کی آیات تلاوت کی. 22 تا 28. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون تعرف فی وجوہہم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے. نتری شراب پلائے جائیں گے، جو مہر کی ہوئی رکھی ہے اس کی مہر مشک پر ہے اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں. للچانے والے اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے اور وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں. ان آیات کی تلاوت کے بعد اس عاشق قرآن نوجوان نے کہا اے دھوکے میں رہنے والے، اے سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، بھلا وہ نعمتیں کہاں اور یہ تیری محفل کہاں؟ جنتی تخت کچھ اور ہی ہوگا
जन्नती नरमो नाजुक बिस्तर कुछ और ही होंगे, उसके अस्तर मोटे रेशमी कपड़े के होंगे। जन्नती सब्ज कालीनों और बिस्तरों पर टेक लगाए आराम करते होंगे। वहां दो नहरें साथ साथ बहती हैं। जन्नत में हर किस्म के फल दो तरह के होंगे। जन्नत के फल कभी खत्म ना होंगे, ना जन्नतियों को उनसे रोका जाएगा। जन्नती जन्नत के पसंदीदा ऐश में हमेशा रहेंगे। वहां उन्हें कोई नागवार बात ना सुनाई देगी। जन्नत में ऊंचे ऊंचे तख्तों के इर्द गिर्द चमकदार पीने के बर्तन कितार दर कितार रखे होंगे। ये तमाम नेमतें अल्लाह पाक के फर्मा बरदार बंदों के लिए होंगी। काफिरों के लिए क्या होगा? काफिरों के लिए आग ही आग होगी, आग भी ऐसी जो कभी भी ठंडी ना पड़े। काफिर हमेशा आग में रहेंगे, उनका अजाब कभी खत्म नहीं होगा, उनका अजाब कभी कम नहीं होगा। काफिर दोजख में औंधे मुंह पड़े रहेंगे और जब उन्हें सर के बल घसीटा जाएगा तो कहा जाएगा, लो ये अजाब चखो। इन कलिमात का उस शहजादे के दिल पर बड़ा असर हुआ जो ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार रहा था, मौज कर रहा था, अरबपति, बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ा सेठ। मगर कुरान की तिलावत ने उसकी जिंदगी को बदल दिया, उसके अंदाज को बदल दिया। बेइख्तियार तख्त से उतरा उस नौजवान से जो आशिक़े कुरान था, लिपट गया। सारी कनीजें, सारे खुद्दाम रुखसत कर दिए, घर के अंदरूनी हिस्से में चला गया, एक बोरिए पर बैठ गया और अपनी जवानी को जाया करने पर अपने आप को मलामत करने लगा। नौजवान ने दिलासा दिया, अल्लाह पाक की सत्तारी, अल्लाह पाक की गफ्फारी याद दिलाई। इसी आलम में पूरी रात गुजर गई। जब सुबह हुई तो उस शहजादे ने, जिसका नाम मूसा था, सच्ची तौबा की, ताजा गुस्ल किया और नौजवान के साथ मस्जिद में पहुंच गया और बकिया जिंदगी अल्लाह पाक की इबादत में गुजार दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप देखिए कि तिलावत कुरान ने, आशिक़े कुरान की रिक्कत अंगेज तिलावत ने एक अय्याश नौजवान की जिंदगी को बदल के रख दिया। जब उसने तिलावत के अंदर जन्नत की नेमतों का तज़किरा सुना, जन्नत की पाकीज़ा शराब का तज़किरा सुना, उसकी जिंदगी में इनकिलाब आ गया। सुभान अल्लाह। कुरान हम पढ़ते हैं, लेकिन हम में से एक तादाद समझने की कोशिश नहीं करती, उसका फहम हासिल करने की कोशिश नहीं करती। वैसे तो हकीकत यह है कि अक्सर मुसलमान कुरान नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं वो दुरुस्त नहीं पढ़ते, और जो दुरुस्त पढ़ भी लें वो समझकर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो कुरान पाक की तिलावत जब समझकर करेंगे उसका असर ही कुछ और होगा। अच्छा, इस शहजादे पर कैसे असर हुआ? वो अरबी था, वो तो अरबी समझता था, तो तिलावत सुनी तो उसके दिल पर असर हो गया। अब हमें तो अरबी नहीं आती, हम तो अजमी लोग हैं भाई। जो अरबी ना हो उसको कहते हैं अजमी, तो हम तो अजमी हैं। तो हम कुरान का सोच, कुरान की रिक्कत कैसे हासिल करेंगे? जब कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुरान को तफसीर के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर हम कुरान पढ़ते हुए इसकी समझ की कोशिश करेंगे, इसकी तफसीर पढ़कर हम अगर तिलावत करेंगे, इंशाअल्लाह हमारी नमाजों का ज़ौक़ और शौक़ ही कुछ और हो जाए। मैं तिलावत करता हूं, नमाज पढ़ता हूं, जो मैं तिलावत करता हूं
سورہ فاتحہ میں اپنے رب کو میں کیا عرض کرتا ہوں، میں اپنے رب سے کون کون سی دعائیں مانگ رہا ہوں، میں کن نعمتوں کا عرض کر رہا ہوں، یا اللہ یہ نعمت دے، میں کیا مانگ رہا ہوں، میں کیا دعا کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے سورہ تکاثر پڑھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اگر اس کو ترجمہ و تفسیر سے پڑھا ہوتا تو موت یاد آتی اور مال کی وہ زیادہ طلبی جو گناہوں میں ڈال دیتی ہے، جو اللہ رسول سے غافل کرتی ہے، ہم اس سے بچ جاتے۔ مگر چونکہ ہم نے قرآن کو تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی، سورہ تکاثر تو پڑھتے ہیں، دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دھوکے میں رکھا تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا۔ اب تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر مال کے دھوکے میں بھی گرفتار ہیں، تو قرآن پڑھیں، اللہ ہمیں توفیق دے، ضرور پڑھیں، گھر میں بھی رکھیں، زیارت بھی کریں، اس کو چومیں، اچھے غلاف بھی چڑھائیں، خوشبو بھی لگائیں، معطر بھی کریں، تیجوں پر بھی پڑھیں، چہلم پر بھی پڑھیں، برسی پر بھی پڑھیں، گھر میں بھی پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، سوتے وقت بھی پڑھیں، چلتے پھرتے بھی پڑھیں، مگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ قرآن کا فہم پیدا کریں گے، قرآن کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، نمازوں کا ذوق ہی کچھ اور ہو جائے گا، تلاوت کا ذوق ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے ان کی حالت کچھ اور ہی ہو جایا کرتی تھی۔ کیوں ہوتی تھی؟ وہ قرآن کو سمجھا کرتے۔ ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہم تو مطلبی قسم کے لوگ ہیں نا بھائی، ہم پڑھ رہے ہیں کہ برکت ہو جائے، ہم پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار زیادہ ہو جائے، ہم تو پڑھ رہے ہیں کہ مشکل آسان ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ والے قرآن پڑھتے تھے، اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے کہ میرے رب کا کلام ہے، جس مالک و مولا نے مجھے پیدا کیا یہ اس کا کلام ہے۔ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو کیا کیفیت ہوتی، سنیے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 7 اور 8 آپ نے تلاوت کی، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اللہ اکبر! قطعی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور یہ تو جنتی صحابہ کے بھی سردار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی انہیں جنت کے بشارت دی، اور کتنے فضائل ارشاد فرمائے، اسلام کے دوسرے خلیفہ، مگر خوف خدا کی کیفیت دیکھیے، تلاوت کا ذوق شوق دیکھیے، اور تلاوت کا ذوق شوق کے ساتھ قرآن فہمی دیکھیے، قرآن پڑھ رہے ہیں ساتھ میں سمجھ بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر! عذاب کی آیتیں پڑھتے ہیں، کیفیت کیا ہوتی ہے، تلاوت کرتے ہی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں، خوف خدا غلبہ کرتا ہے، سانسیں اکھڑتی ہیں اور طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، اور 20 دن طبیعت آپ کی ناساز رہتی۔ اللہ اکبر! اب غور کریں، ہم تو آیتیں پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں کیا پتا خوف کی آیتیں، ہمیں کیا پتا رحمت کی آیتیں، بھی ہمیں کیا پتا ہم تلاوت کر رہے ہیں اس میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے تو میں رب سے جنت مانگوں، میں تلاوت کر رہا ہوں جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہے، میں رب سے جہنم سے پناہ مانگوں، میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں، یا اللہ صبح و شام گناہ کر کر کے میں نے بھی جہنم کی تیاری کر رکھی ہے، اگر تیری رحمت میرا سہارا نہ ہوئی تو کہیں میں بھی جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ مگر چونکہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے، وہ آیتیں عذاب والی ہیں، رحمت والی ہیں، جنت کے نعمتوں کا تذکرہ ہے یا جہنم کے عذابات کا تذکرہ ان آیتوں میں ہو رہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔
سابقہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے یا آنے والے حالات کا تذکرہ ہو رہا ہے. قرآن غیبی خبریں دے رہا ہے, قرآن آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کر رہا ہے. مگر میں تو وہ پڑھے جا رہا ہوں. تو قرآن فہمی کا ذوق پیدا کیا جائے, قرآن کو سمجھنے کا شوق پیدا کیا جائے, قرآن کی تلاوت کا شوق ہو, مگر قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے, اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ خوف خدا نصیب ہوگا. آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عشق مصطفیٰ نصیب ہوگا, کیونکہ پورا قرآن میرے نبی کی نعت پر مشتمل ہے. اور قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے اولین و آخرین کے علوم حاصل ہوں گے. قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ صحابی رسول ہیں جنہیں میرے آقا نے مفسر قرآن ہونے کی دعا سے نوازا تھا. اتنے بڑے قرآن کے ماہر کہ آپ فرمایا کرتے تھے اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے, اونٹ کی رسی مس پلیس ہو جائے, گم ہو جائے, میں قرآن پڑھ کر اس کو تلاش لوں گا. ایسے ماہر قرآن, قرآن کے معنی اتنے سمجھنے والے, قرآن کی تفسیر پر اتنی مہارت رکھنے والے. اور میرے آقا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کی میں تفسیر کروں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر دوں. 70 اونٹ, یعنی اتنی تفسیر لکھوں سورہ فاتحہ کی کہ اس کے اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں, اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں کہ ان کو اٹھانے کے لیے 70 اونٹ درکار ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے ماہر قرآن تھے, اتنے قرآن کے علوم کو جاننے والے تھے. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کے مفاہیم معلوم ہے؟ نہیں معلوم, پتہ ہی نہیں کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی. تو قرآن اگر تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ چاہے گا ذوق, شوق, خوف خدا, عشق مصطفیٰ نصیب ہوگا. بہت سارے علوم ظاہر ہوں گے. شان صحابہ, شان اولیاء دلوں میں راسخ کر جائے گی. قرآن میں شان اولیاء ہے, قرآن میں شان اہل بیت ہے. قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے دل میں انشاءاللہ اہل بیت کی محبت بھی پیدا ہوگی, اور قرآن کو پڑھنے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ سمجھیں گے آخرت کی یاد آئے گی. قرآن میں موت کا تذکرہ جا بجا ہے. دیکھیں ارشاد ہوتا ہے نا, کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, پھر میری طرف لوٹائے جاؤ. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہر زمین والے کو موت ہے, فرشتوں نے کہا ہم بچ گئے. اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, تو اب فرشتوں کو یقین ہوا کہ ہمارے لیے بھی موت ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے موت کی یاد آئے گی. قرآن کے اندر قبر کے احوال کا تذکرہ ہے, قرآن میں قیامت کا تذکرہ ہے کہ 50,000 سال کا دن ہے, قرآن میں میزان کا تذکرہ ہے, قرآن میں پل صراط کا تذکرہ ہے. اور جب پڑھیں گے سمجھیں گے جنت کی نعمتوں کو للچائیں گے تو جنت میں لے جانے والے کاموں کی طرف آگے بڑھیں گے, نمازوں کی طرف بڑھیں گے, حج کی طرف بڑھیں گے, زکوٰۃ و فطرے کی طرف بڑھیں گے. یاد رکھیں ہر نیکی جنت میں لے جانے والی ہے, ہر نیکی. اور ہر گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. توبہ استغفر اللہ. اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے اور جنت میں داخلہ عطا فرما دے. جو قرآن کو سمجھتے ہیں,
قرآن کس طرح ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے، کس طرح ان کو اللہ سے ملاتا ہے، کس طرح انہیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ آئیے ایک ایمان فروز واقعہ مختصراً عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنے وقت کے مشہور ولی اللہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، یہ توبہ سے قبل ڈاکو تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، لوگوں کے مال لوٹتے تھے۔ ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے کسی گھر کی دیوار پر چڑھے تو گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے کے دور کے اندر تلاوت ہی ہوتی تھی نا بھائی، گناہ برے چینل نہیں چلتے تھے، کوئی سوشل میڈیا کا چکر نہیں تھا، تو تلاوت ہو رہی تھی۔ فضیل بن ایاس ابھی ڈاکو تھے اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، دیوار پر چڑھے تھے، گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ایک آیت ان کے کانوں میں پہنچی، وہ آیت کیا تھی؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 16، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ آیت سنی، خوف خدا سے کانپنے لگے، بے اختیار زبان سے نکلا، یا رب وہ وقت آ گیا، یا رب وہ وقت آ گیا۔ ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا، رب سے تعلق جوڑ لیا، ایسے تائب ہوئے، ایسی گناہوں سے توبہ کی کہ بہت بڑے محدث بنے اور بہت بڑے ولی اللہ ہو۔ اور ان کی توبہ کا سبب کیا ہوا کہ انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت سنی، اور پھر سننے کے بعد کیا ہوا؟ سمجھی، صرف سنی نہیں، سمجھی بھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک آیت تلاوت کرتے اور خوف خدا سے رونے لگتے ہیں۔ بچوں کی امی تسلی دیتی ہیں مگر وہ بھی خوف خدا سے رونے لگتی ہیں۔ پورا گھر خوف خدا سے رو رہا ہے، کیونکہ عربی لوگ ہیں، قرآن سمجھتے ہیں۔ اب ہم تو صرف تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب جو کرتے ہیں، ورنہ تو استغفر اللہ دنیا بھر کے میلے جھمیلوں کے لیے، الٹے سیدھے دوستوں کے لیے وقت ہے، گناہوں برے سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے وقت ہے، تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک آیت تلاوت ہوتی، رنگ بدل جاتے، رونٹے کھڑے ہو جاتے، جسم کے جوڑ کپ کپانے لگتے، بے ہوش ہو کر زمین پر آ جاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، کروڑوں حنفیوں کے امام، بعض اوقات ایک آیت پڑھتے، اس آیت میں غور کرتے، بار بار پڑھتے اور روتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی۔ قرآن میں غور کرتے تھے۔ اول تو ہم پڑھتے نہیں، میں نے عرض کیا، پھر سمجھیں کیسے؟ تو خیر، قرآن عربی میں نازل ہوا اور ہم عرب نہیں، ہم تو عجمی۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم تفسیر پڑھیں۔ کون سی تفسیر پڑھیں؟ وہ تفسیر پڑھیں جو آسانی کے ساتھ دستیاب ہے، وہ تفسیر پڑھیں جس کو آپ اپنے موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے، وہ تفسیر پڑھیں جو سمجھنا بہت آسان ہے۔ جی، دعوت اسلامی کی طرف سے مکتبۃ المدینہ سے ایک تفسیر لکھی گئی ہے، اس کا نام ہے تفسیر صراط الجنان۔ قرآن فہمی کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے یہ تفسیر بہترین تفسیر۔ امیر اہل سنت اس تفسیر کی بہت تعریف فرماتے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں فجر کی نماز کے بعد جو دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں، دعوت اسلامی کے تحت چلنے والی مساجد ہیں، یا جہاں پر دعوت اسلامی والے مدنی کام کر رہے ہیں، بارہ دینی کام کر رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کچھ قرآن پاک کی آیات اور ترجمہ تفسیر اس تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ویسے تو نور العرفان، خزائن العرفان سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اب تفسیر صراط الجنان کی کچھ خصوصیات عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارا ذوق بنے. تفسیر صراط الجنان میں جو پرانی مستند قدیم قرآنی تفاسیر ہیں اور دیگر اسلامی علوم کی کتابیں ہیں اس سے فیضان حاصل کیا گیا ہے. تفسیر صراط الجنان بہت طویل بھی نہیں ہے، بہت مختصر بھی نہیں ہے، متوسط اور جامع. تفسیر صراط الجنان میں اعمال کی اصلاح کا بھی تذکرہ ہے، معاشرتی برائیوں کا بھی تذکرہ ہے، معاشرتی برائیوں کے عذابات بھی اس میں بیان کی گئے. تفسیر صراط الجنان میں جنت کے انعامات کے حصول کی ترغیب ہے. تفسیر صراط الجنان میں جہنم کے عذابات سے ڈرایا گیا ہے. تفسیر صراط الجنان میں باطنی امراض کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے. تفسیر صراط الجنان میں والدین، رشتہ دار، یتیم، پڑوسی وغیرہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے تعلق سے بھی بیان ہے. صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اصلاحی مواد بھی بیان کیا گیا ہے. تفسیر صراط الجنان میں عقائد اہل سنت کا بیان ہے. تفسیر صراط الجنان کی ایپ الحمدللہ 1 ملین سے زیادہ، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ڈاؤن لوڈ کر چکے. آپ موبائل میں فری آف کاسٹ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تفسیر صراط الجنان، اس کی کوئی آیت آپ شیئر کر سکتے ہیں، اس کی تفسیر کسی دوست کو بھیج سکتے ہیں، اس کے مختلف ٹاپکس آپ بنا سکتے ہیں، بک مارک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فہم قرآن کے لیے تفسیر صراط الجنان پڑھنے کا مشورہ دوں گا. ماشاءاللہ معرفت القرآن، یہ بھی قرآن کی معرفت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے اور قرآن کا فہم یعنی اس کو سمجھنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. دیکھیں، میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں جس میں رب کائنات نے فرمایا کہ قرآن کی آیتوں کے بارے میں غور و فکر کرو، سوچو. چنانچہ سورہ صاد میں ارشاد ہوتا ہے، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری، برکت والی، تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں. تو نزول قرآن کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کی آیتوں میں ہم غور و فکر کریں، اس کی آیتوں سے نصیحت حاصل کریں. نصیحت کیسے حاصل کریں گے جب سمجھیں گے نہیں؟ تو ہدایت کیسے حاصل کریں گے جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں؟ تو اللہ پاک نصیب فرمائے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایسے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں جو پورا قرآن تفسیر کے ساتھ ماشاءاللہ پڑھ چکے. اب اللہ کرے کہ اس میں آپ کا نام بھی آ جائے، آپ بھی پوری تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. پھر دیکھیں قرآن کی تلاوت کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. سبحان اللہ. ایک اور آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 میں ارشاد ہوتا ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. اور یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن نازل فرمایا اور اس میں مختلف انداز سے عذاب کی وعیدیں بیان کی تاکہ لوگ ڈریں اور قرآن ان کے دل میں کچھ غور و فکر پیدا کرے. قرآن دل میں غور و فکر کیسے پیدا کرے گا؟ جب اس کو ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی خدمت قرآن میں
کم و بیش 40 سال سے مصروف. اللہ کا کرم ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بچیوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی قرآن پاک پڑھاتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغان. اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں. اسے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کہا جاتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغات. الحمدللہ آن لائن اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں. دعوت اسلامی کے اس شعبے کا نام ہے فیضان آن لائن اکیڈمی. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں فجر کی نماز کے بعد تفسیر سنانے کا حلقہ ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر امیر اہل سنت کی طرف سے تفسیر پڑھنے کی ترغیب ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ ترجمہ کنز الایمان اور قرآن مختلف سائزوں میں مختلف انداز سے شائع کر کے خدمت قرآنی کی ترکیب کر رہا ہے. لاکھوں قرآن پاک کے نسخے الحمدللہ پرنٹ کیے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں تفسیر پڑھائی جاتی ہے, قرآن پڑھایا جاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں قرآن درست کروایا جاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر انتظام دنیا بھر میں کتنے مدرسے قائم ہیں سنیں, انشاءاللہ آپ کے دل میں خوشی داخل ہو. دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں 5541 مدرسۃ المدینہ قائم ہو چکے ہیں. طلبہ کی تعداد نہیں بتائی جا رہی, مدارس کی تعداد بتائی جا رہی. الحمدللہ 5541. الحمدللہ اللہ کا کرم. اس سال 8,895 بچوں اور بچیوں نے دعوت اسلامی کے مدارس سے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. دعوت اسلامی گویا ہر گھنٹے میں ان ایوری آور دعوت اسلامی الحمدللہ ایک حافظ قرآن تیار کر رہی ہے. 24 گھنٹے میں 24 حافظ قرآن. سبحان اللہ. ایک اوسطاً الحمدللہ لاسٹ ایئر دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے بچوں اور بچیوں نے کتنوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا سنیں. ہم مسلمان قرآن سے محبت ہے, پتہ چلتا ہے بچوں نے قرآن پڑھا, خوشی ہوتی ہے. اب اللہ کرے کہ ہمارے بچے اور بچیاں بھی حافظ بنے, اور ہمارے بچے اور بچیاں بھی بنے, سارے مسلمانوں کے بنے. صرف تمنا نہ کریں بلکہ کوشش کریں, دعا بھی کریں, اور جن کو اللہ نے توفیق دی مدارس بنائیں, قاری صاحبان کے مشارے دیں, ہمیں مدنیت یاد دیں, تاکہ ہم گلی گلی میں بچیوں کے مدرسے قائم کریں, محلے محلے میں بچوں کے مدرسے قائم کریں, تاکہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں. ہماری نسلیں آنے والی قرآن پڑھیں, نعتیں پڑھیں, گانے نہ گنگنائیں, گالیاں نہ بکیں, ماں باپ کو بڈھا اور بڈھی نہ کہیں, ابو کہیں, امی جان کہیں, ابو جان کہیں. ہمارے بچے نیک بنے, ہماری بچیاں نیک بنے, اور ہمارے بچے اور ہماری بچیاں دنیا میں بھی راحت کا سبب بنے, اور قبر و آخرت میں بھی ہمارے لیے راحت کا سبب بنے. اس سال 44,691 بچوں اور بچیوں نے دعوت اسلامی کے مدارس سے ناظرہ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ الحمدللہ. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے.
44,000 سے زائد بچوں اور بچیوں نے ایک سال میں اب تک دعوت اسلامی نے کتنے بچوں اور بچیوں کو حفظ و ناظرہ پڑھایا ہے معلوم؟ الحمدللہ دعوت اسلامی اب تک بچوں اور بچیوں کو حفظ و ناظرہ کی تعلیم جن کو دے چکی، کمپلیشن ہو گئی جن کی، ان کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہے الحمدللہ۔ دعوت اسلامی والے صرف گنگناتے نہیں ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، مدرسے بھی بناتے ہیں، چندہ بھی کرتے ہیں تاکہ مدارس بنے بھی چلیں بھی، اور باقاعدہ مدرس کورس کروائے جاتے ہیں، قاری صاحبان تیار کیے جاتے ہیں، ناظمین تیار کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں حافظہ بنیں، عالمہ بنیں، قرآن پڑھنے والے بنیں۔ یاد رکھیں جو اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھائے اس کی بھی فضیلت ہے، حفظ کی تو فضیلت ہے ہی، ناظرہ کی بھی فضیلت ہے۔ جو اپنے بچے کو اور بچی کو قرآن پاک ناظرہ پڑھائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دے گا۔ بتائیں کیمسٹری کی فضیلت آپ بتا دیں، میتھمیٹکس کی فضیلت آپ بتا دیں، کسی کورس کی فضیلت آپ بتا دیں، گریجویشن کی فضیلت آپ بتا دیں۔ جو علوم جائز ہیں وہ جائز ہیں، بات ہو رہی فضیلت کی۔ ڈاکٹر بننے کی فضیلت آپ بتا دیں، انجینئر بننے کی فضیلت آپ بتا دیں۔ میرے رب کا کلام سبحان اللہ، اور جو بچے اور بچی کو حافظہ بنائے گا سبحان اللہ، قیامت کے دن 50,000 سال کا دن، زمین تانبے کی، جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، اپنے کرتوت یاد آ رہے ہوں گے، جنت سے روک دیا جائے گا، جہنم کا خوف ہوگا اور کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسے میں جنہوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کو حافظ اور حافظہ بنایا ان کی آنر ہوگی، ان کی رسپیکٹ ہوگی، ان کی عزت ہوگی۔ کس طرح عزت ہوگی؟ دنیا میں تمغے لگائے جاتے ہیں، دنیا میں ٹرافیاں دیے جاتے ہیں۔ قرآن حفظ کروانے والے بچوں اور بچیوں کے والدین کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قیامت کے دن سارے نیک و بد حاضر ہیں، اولین و آخرین موجود ہیں، اربوں خربوں انسان ہیں، اور سبحان اللہ ایسے میں اس کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اتنا چمک رہا ہوگا سبحان اللہ۔ اب جس نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہوگا وہ تو خوش ہوگا، اور جس نے اپنے بچوں کو سب سکھایا نماز کے علاوہ، سب کو سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، سب کو سکھایا، دین نہیں سکھایا، سب کو سکھایا، کلمہ نہیں سکھایا، سب کو سکھایا، یہ نہیں بتایا کہ بیٹا مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے وہ بھی بنانی ہے، یہ نہیں بتایا۔ اب ان کو حسرت کیسی ہوگی، افسوس کیسا ہوگا، اور زندگی تو گزر گئی، دنیا تو ختم ہو گئی، اب واپسی تھوڑی ملے گی، نہ مسلمان کو، نہ کافر کو، نہ نیک کو، نہ بد کو، نہ مرد کو، نہ عورت کو، نیکی زیادہ کی یا کم کی، جو ہونا تو ہو چکا، اب واپسی نہیں ہوگی، پھر حسرت ہوگی۔ تو اللہ کرے ہم خود حافظ بن جائیں، خود پورا قرآن پڑھ لیں۔ ابھی میں تو 50 سال کا ہو گیا، مجھے تو شرم آتی بچوں میں بیٹھتے ہوئے، تو آپ پریشان نہ ہوں، الحمدللہ آپ کو قرآن پڑھانے کے لیے ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان موجود ہیں۔ آپ کو بچوں کے ساتھ نہیں بٹھائیں گے، آپ بڑی عمر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے الحمدللہ۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 60-65 سال کے بابا جی نے غالباً مردان KPK دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ قرآن حفظ کرنا مشکل نہیں ہے، انگلش پڑھنا مشکل ہے، کیمسٹری مشکل ہے، فزکس مشکل ہے، یہ دنیاوی سبجیکٹ مشکل ہے، قرآن تو آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے، سورہ قمر میں یہ آیت 4 مرتبہ دہرائی گئی ہے، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ اکبر، کاش ہمارا دل کہے لبیک یا رب، میں یاد کروں گا تیرا پاکیزہ کلام۔ کاش۔ ایک مجھے بڑی عمر کے صاحب کا واقعہ کسی نے سنایا،
اور مجھے اس کے مطابق پھر روایت بھی یاد آئی، وہ بھی انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے نے انہیں خواب میں دیکھا. وہ قرآن پاک پڑھتے تھے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں. بابا جی مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یاد ہوتا نہیں ہوتا، ذہن میں آتا نہیں آتا، مخارج درست ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ کوشش کیے جا رہے ہیں، کوشش کیے جا رہے ہیں. ان کا انتقال ہوا تو جوان بیٹے نے خواب میں دیکھا. پوچھا ابو کیا ہوا؟ ہم تو دفنا کر آ گئے تھے آپ کو، پھر کیا ہوا؟ کہا بیٹا تم دفنا کر آئے، مجھے بڑا خوف لگا. نکیرین قبر کے ممتحن فرشتے میری قبر میں آئے، میں بہت خوف زدہ ہوا. عذاب مسلط ہونے والا تھا. ایک فرشتہ آیا اور اس نے منکر نکیر کو میری قبر سے دور کر دیا. اور پھر اس فرشتے نے کہا، میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ تم دنیا میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، میں تمہیں قرآن پڑھانے کے لیے تمہاری قبر میں آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کوشش کریں، نہیں یاد ہوتا کوشش کرتے چلے جائیں. ویسے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا. میں نے قرآن کی آیت تو سنائی بھائی، ہماری کوشش کم ہوتی ہے، ہماری توجہ کم ہوتی ہے، ورنہ حافظ بن جاتے. کتنے لوگ حافظ بن جاتے ہیں؟ 4 سال کے بچوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا. اور یہ بھی بتا دوں کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ اس امت کی خصوصیت ہے. پچھلی آسمانی کتابیں صرف نبیوں کو حفظ ہوتی تھی، قرآن امت کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے. میرے نبی کا فیضان، سبحان اللہ. تو قرآن آپ یہ نہ سوچیں گے بھی بچوں کی تو بھی آمین ہو رہی ہے، بھی آپ بھی آمین کروا لو نا. بچے جنت میں جائیں، آپ نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے سب نے جنت میں جانا ہے نا بھائی. تو آپ بھی قرآن پڑھیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پاکستان میں کم و بیش پڑھنے پڑھانے والے 2 لاکھ ہیں. 2 لاکھ. بخاری شریف کی حدیث پاک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سبحان اللہ. الحمدللہ میں وہ عرض کر رہا تھا آپ کو، جو ناظرہ خان بچے اور بچیاں 44,000 سے زیادہ ایک سال میں 12 مہینے کم و بیش. اس کے ایوریج کیا بنتی ہے؟ اس کے ایوریج یہ بنتی ہے کہ دعوت اسلامی ہر روز ڈیلی 122 بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک مکمل کروا رہی ہے. ڈیلی 122. اب اس کا مزید حساب لگائیں، ہر 12 منٹ میں، ایوری 12 منٹس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کسی بچے کو یا بچی کو قرآن پاک مکمل کروا رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. اللہ کرے ہم قرآن کے عاشق بن جائیں، قرآن کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں، باوضو اس کی روز زیارت بھی کریں، اس کی تلاوت بھی کریں، اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور صلاحیت پیدا کریں کہ میں قرآن پڑھانے والا بن جاؤں. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو قرآن پڑھایا، صحابہ نے دیگر نئے صحابہ کو قرآن پڑھایا. میرے غوث پاک قرآن پڑھاتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن تھے، اور ظہر کے بعد قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی حافظ قرآن تھے. دیکھیں ہمارے اکابرین قرآن کے عاشق تھے، بڑی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے. اب ان کی عقیدت تو ہمارے دلوں میں ہے، ان کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کرے کہ ہم تعلیم قرآن میں معاون و مددگار بنے. کس طرح؟ خود قرآن کی تعلیم حاصل کریں، اوروں کو قرآن کی تعلیم دیں. جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں دیں، ان کے لیے عمارتیں بنا کر دیں، ان کے لیے چندہ دیں، زکوٰۃ، فطرہ، صدقات، قربانی کی کھالیں،
اور آپ منتھلی کی ترکیب کیوں نہیں بنا لیتے بھائی؟ ہر مہینے مکان کا رینٹ دیتے ہیں، دکان کا رینٹ دیتے ہیں، مختلف بلز دیتے ہیں، تو بھائی ذرا ادھر بھی کچھ، یہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، تو آپ کے محلے میں مدرسہ چل رہا ہے، اس کے اخراجات لے لینا بھائی، اپنی آمدنی میں سے 5% آپ تعلیم قرآن کے لیے مختص کر دیں۔ انشاءاللہ ہم نے گلی گلی میں قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے مدرسے قائم کرنے، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے؟ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک رحمت فرمائے، اور ہمیں قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے۔ قرآن کی محبت اللہ کی محبت ہے، یاد رکھیے، میرے رب کا کلام ہے نا، اللہ پاک نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں